खाना फरंग ईरान लाहौर में पाकिस्तानी सियाहती कंपनियों के सरबराहान की ईरानी वफद के साथ एक अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें ईरान के सूबे खुरासान की महकमा सियाहत व सकाफती विरसे के MD सैयद जवाद मौसवी की क़यादत में 10 रुकनी वफद ने कैसर अलाही जाफरी, कामरान सईद मियाँ, मोहम्मद अलियास, सैयद हसनैन रज़ा, आगा तारिक सिराज, असलम मुकर्रम, हसन मसूद, मोहम्मद अली से ईरान में सियाहत के फ़रोग़ के हवाले से मुलाकात की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन इन्नहु खैरुन नासिर व मुईन। खैली खुश आमदीद به خانه فرهنگ. خانه فرهنग خانه شماست. आप तमाम मेहमानों को खुशामदीद कह रहे हैं और खाने फरंग आप लोगों का अपना घर भी है। من خیلی مختصر مهمانان عزیز رو معرفی میکنم و جناب آقای طاهر خانم باز مهمانان پاکستانی ما رو معرفی میکنن و انشاءالله بتونیم خیلی مختصر و مفید جلسه خوبی داشته باشیم. मैं बहुत मुख्तसर तौर पे मेहमानान ईरानी को यहाँ उनका तारुफ करवाऊँगा और उसके बाद जनाब ताहिर खान साहब वो हमारे पाकिस्तानी मेहमानों का तारुफ करवाएंगे और कोशिश करेंगे कि इस मुख्तसर से वक्त में कुछ मुफीद हम तबादला ख्याल करेंगे। البته من دوست داشتم که وقتی ما خانه فرهنگ لاهور صحبت میکنیم نیاز به مترجم نداشته باشیم. वैसे मैं चाहता था कि जब हम खाना फरहंग में बात करें तो हमें किसी मुतरजिम की ज़रूरत ना पड़े आप लोगों से बात करने की। من در آکادمی اقبال کنار رئیس آکادمی نشستم و نوه اقبال اونجا بود و گفتم که نوه اقبال چقدر فارسی میدونه؟ گفت یکم فارسی میدونه. मैं इकबाल अकेडमी में एक तकरीब में बैठा था इकबाल अकेडमी के सरबराह के साथ, तो उधर अल्लामा इकबाल के पोते भी उस तकरीब में मौजूद थे। तो मैंने उनसे पूछा कि जो अल्लामा इकबाल के पोते हैं इनको कितनी फारसी आती है। من گفتم پس یک کم پدر بزرگشو میشناسه. तो उन्होंने बताया कि इनको फारसी बहुत थोड़ी आती है। तो मैंने उनको जवाब दिया फिर ये अपने दादा को बहुत थोड़ा ही समझ सकते हैं। بین ایران و پاکستان رابطه دیرینه وجود داره و همواره ما دو برادر، دو دوست و دو همسایه بودیم. ईरान और पाकिस्तान में के जो ताल्लुकात है बहुत देरीना है और ये दोनों ममालिक दो भाई हमसाया और दोस्तों की तरह हमेशा रहे। بله ما دو برادریم که در مهد روزگار پروردگان دامن یک مادر آمده، گویا مادر ایران و پاکستان یکی بوده. एक शेर इन्होंने पढ़ा जिसका कुछ तर्जुमा उसका मफहूम ये है कि पाकिस्तान और ईरान दो ऐसे भाई हैं जो एक माँ से जिन्होंने जन्म लिया। وقتی به پاکستان میان فکر نمی‌کنیم در یک ملک دیگه اومدیم، در سفر به کشور پاکان در آمدن باور مکن به ملکت دیگر در آمدم. ملک پاکستان ملک ایران ملک پاکستان है। अगला शेर जो उन्होंने पढ़ा उसका मतलब ये है कि हम पाकिस्तान में जब आते हैं तो हमें ऐसा ही लगता है जैसे हम अपने ही मुल्क में आए हैं, ये हमारा ही मुल्क की तरह। و این پیوند ناگسستنی است. هم نژادیم و برادریم و هم دین و هم کیشیم. हम एक नस्ल से हैं, भाई हैं और हम एक दीन है हमारी और ये हमारा ताल्लुक जो हमारा ताल्लुक है वो कभी ना टूटने वाला ताल्लुक है। هست ما را ز دوره‌های قدیم هم نژادی برادری خویشی یا بنیاد دوستی تحکیم چون به خویشی فزود هم کیشی. در واقع همدین بودن باعث شد که برادریمون تحکیم بیشتری پیدا کند. اون آخرش رو بگید. हमारा जो तारीखी ताल्लुकात हम तारीखी तौर पे एक दूसरे के भाई और दोस्त थे और जब हम एक दीन का हमने इंतखाब किया हम दीन भी हो गए तो इससे हमारा ताल्लुक और मज़ीद मजबूत हो गया। من خدمت برادران ایرانی و بزرگانمون عرض میکنم که مردم پاکستان از قدیم عاشق مردم ایران بودند. मैं हमारे ईरानी मेहमानों ईरानी दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान के लोग हैं वो कदीम अय्याम से ईरानियों के आशिक रहे। خب علامه اقبال نه فرمایان چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما ای جوانان عجم جان من و جان شما. और जैसा अल्लामा इकबाल का इन्होंने एक
شعر پڑھا فارسی زبان کا جس کا مختصر ترجمہ ہے کہ میں ایک چراغ کی طرح آپ لوگوں کے ایریا میں آپ لوگوں کے علاقے میں جل رہا ہوں اور اے عجم کے نوجوانوں مجھے آپ لوگوں کی قسم. پس خدمت مهمانان عزیز ایرانی عرض کردیم که مردم پاکستان عاشق مردم ایران هستند. ایرانی دوستوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ کتنی محبت کرتے ہیں ایران. خب خدمت مهمانان عزیز پاکستانی هم عرض میکنیم که مردم ایران هم عاشق پاکستان هستند و مردم پاکستان هستند. اور میں پاکستانی دوستوں کو بھی یہ بتانا چاہوں گا کہ ایرانی بھی پاکستانیوں سے عشق کرتے ہیں, پاکستانی سے محبت کرتے ہیں. لذا بهار شاعر ایرانی میگه ز سوی مردم ایران هزار گونه درود به ساکنان سعادت مدار پاکستان. هزاران درود از مردم ایران به مردم پاکستان. ایران کے بڑے مشہور شاعر ہیں بہار کا تخلص ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایران کے لوگوں سے, ایران کے لوگوں کی طرف سے پاکستانیوں پر ہزاروں سلام. با اینکه اقبال از ایران دیدن نکرده اما این شعریش که یک الهامی به اقبال هست که تهران فوگر عالم مشرق دنیاوا شاید کره ارض که تقدیر بدل جایی. این هم شعر اقبال هست که خدمت شما عرض کردم. من خوشحالم که امروز در خانه فرهنگ در خدمت عزیزان گردشگر و مسئولان گردشگری کشورمون هستیم. من خیلی مختصر دوستان رو معرفی میکنم خدمت سران عزیز. مجھے بہت خوشی ہے کہ ہم آج دونوں ممالک کی سرکردہ ٹورزم سیاحت سے تعلق رکھنے والی شخصیات کے میزبان ہیں. میں مختصر طور پہ کچھ دوستوں بتا رہا ہوں. یہ ایران کی ایک ایئر لائن ہے سپہران ایئر لائن, یہ اس کے وائس پریزیڈنٹ جناب نظیف کار مدیر کل فروش هواپیمایی سپهران هستند. جناب آقای نظیف کار ہیں, یہ سیلز ڈائریکٹر ہیں سپہران ایئر لائن. جناب آقای شریعتی رئیس دفتر اقامت 24 مشهد هستند. جناب آقای شریعتی جناب آقای شریعتی ہیں, یہ ایران کے اقامت 24 اقامت 24 مشهد. I see a good potential from the passenger of Pakistan and use your help in this goal, and inshallah I invite you to transfer to Mashhad by our first flight, be our guest and visit you in Mashhad directly and talk about our next goal. We are part of a holding. We are private, 100% private company with 2 luxury hotels in Mashhad, Dervishi Hotel and Rose Dervishi, and some part of our holding is in tourism, some part of is in some oil and petroleum, and some. ہم جیسا کہ ولیزادہ صاحب نے کہا, ہم لاہور کی 15 ٹاپ ٹریول ایجنسیز کے نمائندوں کو انوائٹ کرتے ہیں مشہد میں, اور تاکہ وہ مشہد تشریف لائیں اور مشہد کی جو ایران کی جو صحیح معنوں میں جو اٹریکشنز ہیں, ٹورسٹ اٹریکشنز, ان کو ہم صحیح معنوں میں آپ لوگوں کو دکھائیں. اور خوش قسمتی سے سپہران ایئر لائن نے پاکستان کی مارکیٹ میں بڑا مضبوط قدم رکھا ہے, اور امید ہے کہ یہ جو ایئر ٹریفک ہے ایران کا اور پاکستان کے درمیان اس کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کریں گے. ہم مشہد شہر میں آپ پاکستانی دوستوں کے لیے بہت ہی مناسب ٹریول پیکیج جو آپ لوگوں کو دینے کے لیے تیار ہیں, تاکہ جو آپ ادھر لوگوں کے لیے مناسب ٹریول پیکیج لوگوں کو دے سکیں. مجھے بہت خوشی ہے آپ جو ٹریول ایجنسی کے سرکردہ شخصیات کے درمیان موجود ہیں پاکستان. میں نے کل مجھے کچھ سٹیٹسٹکس دی گئی ایران ایمبیسی کی طرف سے, جو کہ پاکستان سے ایران جانے والوں کے نمبرز بتائے گئے, اور جب میں ادھر کی پاپولیشن اور آپ لوگوں کی صلاحیتوں کے ساتھ اس کا موازنہ کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ پاکستان سے 70,000 لوگ جو ایران جاتے ہیں, یہ بہت ہی کم نمبر, بہت چھوٹا نمبر ہے آپ لوگوں کی صلاحیتوں اور ادھر کی پاپولیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے. خراسان رضوی صوبے میں
صلاحیتیں بہت زیادہ ہیں اور ادھر بہت ہی اچھی عمدہ سہولیات بھی ٹورسٹ کے لیے ٹورسٹ حضرات کے لیے موجود ہیں. اور اس ہمارے ڈیلیگیشن میں سپہران ایئر لائن کے آنر بھی ساتھ ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ انہوں نے جو اسٹیپ اٹھایا ہے یہ ایئر لائن کا یہ جو پاکستان اور ایران کے درمیان آغاز کرنے کا, یہ آپ لوگ اس کو بھرپور انداز میں آپ لوگوں کی محنتوں سے اس کی جو ٹریفک جنریشن ہے اس میں بہت ہی مفید ہوگی واقعی. چونکہ سپہران ایئر لائن کی ایران کے اندر بھی بہت وسیع نیٹ ورک ہے اور تمام شہروں میں اس کی فلائٹس چلتی ہیں, تو ہم پاکستان سے جو لوگ جانا چاہتے ہیں ان کو پاکستان سے مشہد اور مشہد سے پھر دوسرے ایران کے جو ٹورسٹ اٹریکشنز ہیں جیسے کہ جزیرہ کیش ہے, اصفہان, شیراز, ان شہروں میں بھی ان کو لے جا سکتے ہیں اسی ایئر لائن پر اور اسی طرح پھر واپس ان کو پہنچا سکتے ہیں. بسیار خوشحالم در جمعی از دوستان عزیز کشور پاکستان بلخص همکاران خوبم در آژانس‌های مسافرتی حضور دارم. مجھے بہت خوشی ہے پاکستان کے ہمارے عزیز دوستوں کے درمیان موجود ہو, خاص کر جو کہ ٹریول ایجنسیز کے ہمارے اپنے شعبے کے لوگ ہیں ان کے درمیان موجود ہے کہ مجھے بڑا اچھا محسوس ہے. تبریک میگم اعیاد شعبانیه رو به تک تک دوستان. ماہ شعبان کے جو ایام ہیں ان کے لیے میں آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام دوستوں. 46مین سالگرد انقلاب اسلامی در خانه فرهنگ در جایی که الان 68 سال از عمرش میگذره خیلی خوشحالیم که امروز باز به اتفاق دوستان در اینجا یک قدمی نو برداشتیم. انشاءالله با مشارکت هم بتونیم گام موثری در تقویت توسعه گردشگری برداریم. ایران کے انقلاب کا بھی 46واں سال چل رہا ہے اور ابھی انقلاب جاری ہے اور ہمیں خوشی ہے کہ ان انقلاب کے ایام میں ان کی جو ایام میں ہم خانہ فرہنگ اسلامی جمہوریہ ایران جس کو 68 سال پاکستان میں بنے ہوئے ہو گئے ہیں, تو ہم آج یہاں اس مرکز میں اس ثقافتی مرکز میں ایک اچھے دونوں ممالک کے لیے ایک مفید اور اچھے اقدام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. من از بهترین برترین مدیران گردشگری استان خراسان و کشور انتخاب کردم ولی در این هیئت خدمتتون رسیدیم. ہم نے اس وزٹ کے لیے اپنے شہر کے جو سب سے بہترین اہم اور سرکردہ شخصیات تھیں اور جو مؤثر شخصیات تھیں اس کا انتخاب کیا اپنے ڈیلیگیشن میں ساتھ لانے کے لیے تاکہ ہمارے اس سفر میں کچھ مثبت اور مؤثر اقدامات ہو سکیں. انشاءاللہ از 5 اسفند پرواز ایران ایر مقصد کراچی، لاهور، مشهد پرواز خواهند داشت که اینم اگر دولت پاکستان کمک کنه پرواز سپهران هم از ماه آینده ما آماده هم راه بندازیم. اور تقریباً 25 فروری سے ایران ایئر کی فلائٹس کا آغاز ہونے جا رہا ہے. ایران سے کراچی، لاہور، مشہد، کراچی اور لاہور سے مشہد کے لیے، اور امید کرتے ہیں کہ یہ جو فلائٹس ہیں یہ مزید ان کی تعداد میں اضافہ ہے. استان خراسان رضوی بیش از 2000 اثر تاریخی داره. خراسان رضوی صوبے میں 2000 سے زیادہ تاریخی مقامات ہیں. 2 اثر ثبت جهانی یونسکو داره، جن میں سے 2 ایسے تاریخی مقامات ہیں جو کہ یونیسکو میں رجسٹرڈ ہیں. مشاهیری ملی از جمله فردوسی، عطار، خیام، اور ادھر کے جو سرکردہ تاریخی شخصیات ہیں جیسے فردوسی، عطار، خیام، یہ بھی سب خراسان رضوی. همینجا دعوت میکنم که روزهای ملی برنامه ریزی کنید برای شرکت در روز عطار، فردوسی و خیام. اور میں آپ لوگوں کو یہ بھی دعوت دوں گا کہ ان کے جو ایام ہیں وہ بڑے جوش و خروش سے وہاں منائے جاتے ہیں، تو آپ ان کے ایام میں بھی شرکت کرنے کا اہتمام کریں. جو عطار ہے اور فردوسی ہے، خیام ہے.
فکر نمی کنم در دنیا به یک رنگی پاکستان جای دیده باشه. یک رنگی دوستان پاکستان. مجھے ایسا نہیں لگتا کہ پاکستان جیسے جو ایک جیسے لوگ یعنی ایک مخلص دوست پاکستان جیسے مخلص لوگ میں نے کئی دنیا میں دیکھے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایم ڈی سید جواد موسوی نے کہا کہ 10 فروری سے لاہور اور کراچی سے مشہد کے لیے فلائٹیں شروع کر دی جائیں گی اور ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستانی عوام ایران کے کلچر اور تاریخی مقامات کو دیکھنے کے لیے ایران کا وزٹ کریں گے. جی میرا نام عامر سعید میاں ہے اور الحمدللہ میں جی ٹریول ٹریڈ سے اور پلس چیمبر سے منسلک ہوں. 3 دن سے متواتر اس ڈیلیگیشن کے ساتھ ہی ہوں میں اور چیمبر کامرس میں بھی ان کا ڈیلیگیشن آیا ہے. آج ان کے گورنر صاحب بھی گورنر ہاؤس میں آئے ہوئے تھے اور آج ابھی خانہ فرنگ میں بھی اس میٹنگ میں. دیکھیں دونوں طرف پازیٹیو آنسرز ہیں, پازیٹیو مووز ہیں. بیسکلی اکراس دی ٹیبل بیٹھ کے ان سب پرابلمس کو سالو کرنا ہے اور دونوں کنٹریز کے لیے ون ون سچویشن ہونی چاہیے اور انشاءاللہ العزیز ڈیفینیٹلی ہم پروموٹ کریں گے ایران کو. تھینک یو ویری مچ. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اچھی اپنا میٹنگ ہوئی ہے. دو اٹ واز ناٹ پلان بیفور, اٹ واز سڈنلی پلان, لیکن بہت اچھا ہے. اور آپس میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کنٹریز کو جو کہ ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں ایویشن اور دوسرے, ان کو آپس میں بہت زیادہ ملنا چاہیے. جتنا زیادہ ملیں گے اتنا اور زیادہ ایشوز جو ہیں وہ ایڈریس ہوں گے. اور اس خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے لیے ایک ویزوں وغیرہ کا جو ہے وہ ایشو ہے, اس میں آن لائن ویزے ہونے چاہیے. ایران ہمارا دوست ملک ہے, ہماری ٹائز بہت ملتی ہیں, وہ ہماری عزت کرتے ہیں, ہم ان کی کرتے ہیں. اور وہاں پہ ابھی جیسے بتایا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے نام پہ وہاں پہ ایک سڑکوں کے نام بھی ہیں, وہاں کی لائبریری ان کے کلام سے بھری پڑی ہیں اور وہاں کے لوگ پاکستانیوں سے بہت پیار کرتے ہیں. ہمیں اس سے مستفید ہونا چاہیے. ہم ہزاروں میل دور کے سفر کر کے ٹورزم کے لیے ہم مختلف اسپاٹس کو دیکھتے ہیں جا کے. ہمارے پاس پڑوس میں ایران میں یہ سب کچھ موجود ہے, خاص پہ کیسپین سی کے پاس جو اٹریکشنز ہیں وہ بھی دیکھی جا سکتی ہیں. پھر اس کے بعد ریلیجس ٹورزم تو ہے ہی. تو میں یہ ریکمینڈ کروں گا اپنے پاکستانی بھائیوں کو بہنوں کو کہ وہ ایران کی طرف جو ہے وہ اپنا سفر کریں. بائی روڈ کو ہم بالکل سجیسٹ نہیں کرتے, اور بائی ایئر اب چونکہ بہت ساری فلائٹیں چلنا شروع ہو گئی ہیں پاکستان سے ایران کے لیے, تہران کے لیے اور مشہد کے لیے, تو ہمیں ان کے ذریعے بائی ایئر جو ہے وہاں ایران کا وزٹ کرنا چاہیے. کیمرامین ٹیم کے ساتھ ارشد علی انصاری, CT1 نیوز, لاہور.